لہذا ان دونوں ہستیوں کی محبت بندہ دل میں رکھے۔ جب یزید کی بیعت کی بات آئی، حضرت حسین نے یہ نہیں کہ بیعت نہیں کی لیکن یہ بھی نہیں کہا کہ میں اس کی حکومت کو نہیں مانتا، خاموش رہے۔ یہ بالکل ایسی خاموشی ہے جیسی خاموشی سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے صدیق اکبر کے خلیفہ بننے کے بعد اختیار کی۔ ابوبکر صدیق جب خلیفہ بنے نا، 6 مہینے تک سیدنا علی المرتضیٰ نے بیعت نہیں کی، یہ بھی نہیں کہا کہ میں بیعت نہیں کرتا، اٹھاؤ بخاری شریف، یہ نہیں کہا کہ میں بیعت نہیں کرتا، چپ رہے۔ 6 مہینے تک حضرت فاطمہ بھی بیمار تھی، صحابہ بھی کہتے تھے کہ بیماری کی وجہ سے تیمارداری میں مصروف ہیں، اس لیے اس تیمارداری کی وجہ سے آپ بیعت نہیں کر پا رہے۔ جب وہاں سے فارغ ہو گئے تو مدینے میں آ کر ظہر کی نماز کا وقت تھا، مسجد نبوی میں ممبر پر تقریر بھی کی، حضرت ابوبکر کی فضیلت بھی بیان کی اور بیعت بھی کی، علی الاعلان بیعت کی۔ تو یہ بدگمانیاں کیوں رکھی جاتی ہیں؟ بدگمانیاں کیوں رکھی جاتی ہیں؟ جب حضرت معاویہ کے بیٹے یزید بن معاویہ امیر مقرر ہو گئے، اس کے کچھ عرصے بعد مدینہ میں تھوڑی بغاوت اٹھی کہ جی ہم یزید کے خلاف علم جہاد بلند کرتے ہیں، ہم اس کی حکومت کو نہیں مانتے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر والوں کو سمجھایا، صحابہ کو سمجھایا جو اس وقت موجود کہ تم ایسا نہیں کرو، ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے نام پر بیعت کی ہے اور وہ اس کا کوئی خلاف بھی نہیں کر رہا، بیعت توڑنے کا کوئی جواز اور کوئی تک بھی نہیں بن رہی۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمر نے اپنے خاندان کو سمجھا بجھا کے چپ کر دی۔ اس پہ حضرت عبداللہ بن عباس بھی شامل تھے، حضرت عبداللہ بن عمر کے ساتھ، حالانکہ یہ بھی اہل بیت کے فرد ہیں۔ جب یہ معاملہ کچھ ٹھنڈا ہونے لگا، کوفیوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطوط لکھے کہ آپ آئیے اور ہمارے پاس آئیے، ہم آپ کو یہاں بڑی اور بھگت بھی آپ کی کریں گے اور بڑا رتبہ بڑا منصب ہم دیں گے۔ یزید سے تو ہم بڑے تنگ ہیں، یہ در حقیقت دھوکے سے بلانا چاہتے تھے۔ حضرت حسین نے بھروسہ کیا، عبداللہ بن عمر نے، عبداللہ بن عباس نے انہیں بھی سمجھایا کہ یہ وہی کوفی ہیں جنہوں نے آپ کے باپ کو مدینے سے بلا کر کوفے میں قتل کیا تھا، آپ وہاں نہ جائیں۔ انہوں نے کہا چلو 1 دھوکے بعد ہوگا، 2 دھوکے بعد ہوں گے، 10-12 دھوکے بعد ہوں گے۔ میرے پاس 13,000 بندوں کے خط آئے، سارے تو سارے بے ایمان نہیں ہوں گے نا۔ ان خط پر اعتماد کرتے ہوئے حضرت حسین نے مدینہ سے مکہ کی طرف ہجرت کی۔ یہ تقریباً کوئی سن 7 ہجری کی بات ہے اور ذی الحج کا مہینہ تھا۔ آپ نے وہاں سے مکے کی طرف ہجرت کی۔ مکے میں بھی بہت سارے لوگ آپ کو سمجھاتے رہے، لیکن جب آپ نہیں رکے، آپ نے حدود پہ بھروسہ کر کے آپ نے کوفے کی طرف ہجرت کی۔ اب ایک بات میں سمجھا دوں، یہ فرض کر لیجیے جو مسجد کا ہمارا یہ درمیان والا ہال کا جو گیٹ ہے یہ مدینہ ہے، اور یہ جو ممبر کی جگہ جہاں میں کھڑا ہوں یہ فرض کر لیجیے یہ مکہ ہے، اور میرے دائیں طرف جو یہ کونا ہے یہ کوفہ ہے، یہ کوفہ ہے، اور اس کونے کے بیچ میں جو درمیان والا دروازہ ہے جہاں سے آپ لوگ کبھی کبھی یہاں سے بھی انٹر ہوتے ہیں، جہاں ابھی سلفی صاحب بیٹھے ہیں کرسی لگا کے،
یہ کربلا ہے. اور وہ جو کونا ہے دائیں طرف آخری کونا حال کا، وہ سمجھ لو دمشق ہے جہاں یزید موجود ہے. آپ جا رہے ہیں کوفہ، مدینہ سے آئے مکہ، مکے سے آپ جا رہے ہیں کوفہ. کوفے سے تھوڑا سا پہلے ایک جگہ آتی ہے، اس جگہ کا نام ہے قادسیہ. قادسیہ اس جگہ کا نام، جو کوفہ اور مکے کے راستے. آپ نے پہلے اپنے بھائی مسلم بن عقیل کو، جو چچیرے بھائی تھے، ان کو بھیجا، جاؤ وہاں جا کر کے میری بیعت لو، اپنے ہاتھ پہ بیعت لو لیکن میری بیعت. انہوں نے کیا، لوگوں نے دھڑا دھڑ بیعت کی. ان سے پھر خط لکھوائے کہ حضرت حسین کو خط لکھو کہ معاملہ حالات بڑے سازگار ہیں، آپ جلدی سے آ جائیں. یہ جلدی سے چلے گئے. جب وہاں گئے، سب قافلہ روانہ ہو رہا تھا. ظاہر بات ہے خبر رسانی کے ذرائع بڑے سست تھے، ہمارے والی سہولت نہیں تھی. قادسیہ تک جب پہنچے تو حضرت حسین کو اطلاع ملی کہ مسلم بن عقیل کو قتل کر دیا. اب حضرت حسین کے ارادے بالکل بدل گئے کہ جو ہمیں روکتے تھے وہ سچ روکتے تھے، ہمیں نہیں آنا چاہیے. صحابہ کی بات مان لینی چاہیے، باقی یہ لوگ دھوکے باز ہیں. لیکن مسلم بن عقیل کے بھائیوں نے کہا اب تو ہم قصاص لیں گے، ہم ضرور لڑیں گے. عمر بن سعد جو عبید اللہ بن زیاد گورنر تھا وہاں کا، اس سے پہلے یہ وہاں کے بڑے سمجھ لیجیے یا ان کی فوج کے سپہ سالار سمجھ لیجیے، لیکن یہ بڑا نرم دل تھا، اہل بیت کی بڑی عزت کرتا تھا. عبید اللہ بن زیاد بڑا سخت تھا، جنگجو تھا، لڑاکو تھا، اور اس کے دل میں غالباً اہل بیت کی کوئی عزت منزلت نہیں تھی. عمر بن سعد قادسیہ کے مقام پر آئے. انہوں نے حضرت حسین کو سمجھایا کہ لڑائی آپ نہ کرو، اور باقی سچی بات ہے حضرت حسین بھی لڑنے کے ارادے سے نہیں گئے. لڑنے کے لیے کوئی لوگ چھوٹے چھوٹے دودھ پیتے شیر خوار بچوں کو لے کر نہیں جاتا جنگ کے لیے، کوئی بھی ایسا نہیں کرتا. عورتوں کو بھی، ماؤں کو بھی، بیٹیوں کو بھی، بہنوں کو بھی، چھوٹے چھوٹے شیر خوار بچوں کو بھی. یہ وہ لوگ کرتے ہیں جن کو ہجرت کرنی کہ ہم نے رہنا ہی وہی. حضرت عمر بن سعد نے انہوں کو سمجھایا. انہوں نے، اور یہ تقریباً اہل سنت کی بڑی بڑی مستند کتب میں اور شیعہ کی بڑی بڑی مستند کتب میں یہ حضرت حسین کی تینوں شرطیں جو انہوں نے حضرت عمر بن سعد کے آگے رکھی، مجھے واپس مدینے جانے دو، اگر مدینے نہیں جانے دیتے تو مجھے خود سے نہیں لڑاؤ، میں مسلمانوں سے نہیں لڑنا چاہتا، ایسی سرحد پر لے جاؤ جہاں کفر اور اسلام کی جنگ. گویا آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ مسلمان ہیں جن کو آج دنیا لعنت دیتے نہیں تھکتی. حضرت حسین بھی سمجھ رہے ہیں کہ یہ مسلمان ہیں. تیسری اور آخری شرط کہ اگر وہاں بھی نہیں لے جانا چاہتے اور مجھے واپس مدینہ بھی نہیں جانے دیتے تو پھر مجھے یزید کے پاس لے چلو، میں اپنا مقدمہ خود ہی ان کے سامنے رکھوں گا کہ میں یہاں کیوں آیا، کیوں لایا گیا، کیا مجبوری تھی میری. اور عمر بن سعد اس بات پر راضی ہوا. اور قادسیہ سے ایک بیچ کا راستہ نکلتا تھا کربلا کی طرف. میں نے کہا نا کربلا جیسے یہ بیچ والا گیٹ ہے، کوفہ یہ ہے. پہلے قافلہ کوفے جا رہا ہے، اب حضرت حسین کی شرط کے پیش نظر قافلے کا رخ کربلا کی طرف جا رہا ہے، اور کربلا دمشق کے راستے میں. آج تک کوئی ذاکر، کوئی مولوی اس بات کو اٹھاتا ہی نہیں ہے
کہ حضرت حسین تو جا رہے ہیں کوفے، آپ کی لاش مل رہی ہے کربلا سے، یہ مسئلہ بھی تو حل کرو نا، اس کی کیا وجہ؟ ایک بندہ آپ بٹھا کے ہیں ٹرین پہ، ملتان والی گاڑی پہ، صبح خبر آئے کہ جی وہ کوئٹہ سے اترا ہے، تو آپ پریشان تو ہوں گے نا کہ کیا معاملہ ہے؟ میں ملتان والی ٹرین پہ بٹھا کے آیا ہوں، وہ کوئٹہ جا پہنچا ہے، بالکل ایک سائڈ پر، دمشق والے راستے پر۔ تو جب دمشق والے راستے پر جاتے جاتے کربلا پہنچے، ادھر عمر بن سعد نے عبید اللہ بن زیاد کو خبر دی مسئلہ حل ہو گیا ہے۔ حضرت حسین نے 3 شرطیں رکھی تھی، میں نے ایک شرط مان لی کہ یزید کی بیعت کرو۔ اس نے کہا نہیں، اگر یزید سے بیعت کرنی ہے نا، جا کے پہلے میرے ہاتھ پر یزید کی بیعت کریں۔ حضرت حسین نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، اور ان لوگوں کو یہ بھی ڈر تھا کہ کوفے والوں نے آپ کو بلایا ہے اور ان کے خط ہیں حضرت، میں تھوڑا سا بیٹھوں گا، ان کے خط ہیں حضرت حسین کے پاس، اور یہ خط جا کر اگر حضرت یزید کو جا کر کے دیتے ہیں، ہم تو سارے مارے جائیں گے۔ یزید تو یہ سمجھے گا کہ اصل باغی تو میرے کوفی ہیں، حضرت حسین کو تو بغاوت پر اکسایا گیا ہے، وہ تو ہمیں پھانسی پہ چڑھا دے گا۔ اب جو حضرت حسین کے پاس ان کے خلاف جو خطوط تھے نا، اب یہ کسی طرح بھی حضرت حسین کو حضرت یزید تک پہنچنے میں مانے تھے، رکاوٹ تھی۔ اور وہیں پھر عبید اللہ بن زیاد بھی آیا، شمر بھی آیا، اور پھر کربلا سے آگے نہ بڑھنے دیا گیا۔ کوفے سے لنک ہی کٹ گئے، کوفے کے لوگ ہی کربلا آ گئے، اور کربلا کوفے کے راستے میں ہی نہیں ہے، کربلا دمشق کے راستے میں ہے جہاں یزید بیٹھا ہے، اس راستے میں۔ کبھی آپ ان سے پوچھو تو صحیح، ہمیشہ برستے ہو، کبھی ان پر بھی برسو کہ یہ معاملہ کیا ہے۔ اور یہ اس طرح دھوکے کر کے قرآن مجید نے جو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا واقعہ بیان کیا نا، سیم اسی طرح کا واقعہ۔ بھائیوں نے آپس میں مشورہ کیا، یہ ہم کماؤ بچے ہیں، یوسف کماتا بھی نہیں ہے، چھوٹا ہے، ابا کی توجہ بھی ساری اسی پر ہے، اس کو راستے سے ہٹا۔ کسی نے کہا اقتلوا یوسف کو قتل کر دو، کسی نے کہا اطرحوا ارضا یخل لکم وجہ ابیکم وتکونوا من بعدہ قوما صالحین۔ کس نے کہا کہ نہیں، قتل نہیں کرو، اندھے کنویں میں ڈال دو، ایسے کنویں میں ڈال دو، بعد میں آ کر کے توبہ کر لینا، ابا کے سامنے کوئی بہانہ بنا دینا، بعد میں نیک بن جانا۔ ایسا کیا، یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا، ان کا کرتا اتارا، اس پہ کسی جانور کا خون ڈالا، اپنے باپ کے پاس شام کے وقت روتے ہوئے آئے، بالکل شامی غریباں کا منظر، 11 کے 11 بھائی روتے ہوئے اپنے ابا کے پاس آئے، خون آلود کرتا بھی لے کر کے آئے، آ کر کہنے لگے یا ابانا انا ذهبنا نستبق وترکنا یوسف عند متاعنا فاکلہ الذئب وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقین۔ ہم کھیل کود میں لگ گئے، یوسف کو اپنے سامان کے ساتھ بٹھا دیا، بھیڑیا کے یوسف کو کھا گیا، یہ خون آلود کرتا بھی ہم لے کر آئے ہیں،
मगरमच्छ के आंसू बहाते हुए, धाड़े मार मार कर रोते हुए बिल्कुल शाम गरीबा वाला मंजर पेश किया। आज वो सब कुछ लेकर आते हैं। हजरत अब्बास के पंजे भी इनके पास हैं, वो तलवारें भी इनके पास, हजरत हुसैन की दस्तार भी इनके पास, घोड़े भी इनके पास, सारे का सारा सामान इनके पास बरामद होता है। लेकिन कातिल ये यजीद को करार देते हैं, मिंबर रसूल पे बैठा हूं, दुनिया की कोई मुस्तनद किताब आज तक ये साबित नहीं कर सकी तीनों बातें, कि हजरत हुसैन का कातिल यजीद था। दुनिया की किसी मुस्तनद किताब में मौजूद नहीं, ना शिया की ना ही सुन्नी की। हजरत यजीद ने कत्ल का हुक्म दिया था, ये भी दुनिया की किसी मुस्तनद किताब में मौजूद नहीं। और यजीद हजरत हुसैन की शहादत की खबर सुनकर खुश हुआ, ये भी दुनिया की किसी किताब में मौजूद नहीं। बस एक बात है जो काबिल एतराज भी है, काबिल गौर भी है। वो बात ये है कि अच्छा जी, अगर उसने कत्ल भी नहीं किया, कत्ल का हुक्म भी नहीं दिया, कत्ल पे खुश भी नहीं हुआ, तो कातिलों को सजा क्यों नहीं दी? ये एक एतराज है बस। जब बंदा हुकूमत में होता है बहुत सारी मजबूरियां होती हैं। जिस तरह सैयदना अली और मुर्तजा को मजबूरी थी, हजरत मुआविया से इख्तलाफ ही यही हुआ था ना कि उस्मान का किसास लो। जिन लोगों ने हजरत उस्मान के घर का मुहासरा किया, मस्जिद नबी पे कब्जा किया, मस्जिद नबी में इमामत कराते रहे मुहासरे के दौरान, और हजरत उस्मान को शहीद करने के बाद कई दिन तक लाश भी नहीं उठाने देते थे, उन लोगों ने हजरत अली के हाथ पर आकर बैत की, उन्हीं लोगों ने। और हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते थे, मैं आपकी हुकूमत का इनकार नहीं करता, मैं पहले बैत करने को तैयार हूं, लेकिन आप पहले उस्मान का किसास लो, उस्मान का बदला लो। अब वो क्या रुकावट थी, क्या हिकमत थी, ये तो हजरत अली जान सकते हैं ना कि उनको क्या मजबूरी थी। हम जो यहां से कियास राइयां करते रहेंगे उसका कोई फायदा नहीं। हजरत अली को पता है कि मेरी क्या मजबूरी है। जरदारी सदर है, बेनजीर कत्ल हुई, आज तक वो कातिल पकड़ा गए, मिला। बेनजीर वजीर आजम थी, उसका भाई मुर्तजा क्लिफ्टन पे कत्ल हुआ, उसकी विजारत उज़्मा में कोई कातिल का पता चला, किसी कातिल को सजा मिली? भुट्टू फांसी पे चढ़ा, उसके बाद भुट्टू वालों की हुकूमत आई, और आज तक भुट्टू जिंदा है। भुट्टू ने खुद आकर कभी बताया कि मेरा कातिल फलां है, फलां मेरा कातिल है, उससे बदला लो। क्या मजबूरी है? ये मजबूरियां हुकूमत में आने के बाद पता चलती, पहले ये पता नहीं चलती। लिहाजा जितनी बात कुरान और सुन्नत में या मुस्तनद बातों में लानत मलामत करके खुद को लानत का मुस्तहिक ना बना। अल्लाह के हजरत हुसैन से बगावत न करो, उनसे अदावत न रखो, उनसे मोहब्बत रखो, लेकिन जिनके पीछे हजरत हुसैन ने नमाजें पढ़ी हैं, लानतें उनको भी ना करो, उनको भी ना करो। या हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मलूनीन के पीछे नमाजें पढ़ते रहे, हमारा ईमान ये गवारा करता है। कभी ऐसा नहीं, कभी भी ऐसा नहीं होगा। मेरे भाई, असल बात को समझो। मैं तो हैरान होता हूं, बहुत सारी जगहों के मैंने क्लिप देखे हैं। अब अहले हदीस भी बिल्कुल उसी डगर पे चल पड़े, उसी तरह वही अंदाज, वही सब कुछ। एक साहब तो बल्कि एक जगह तकरीर कर रहे थे, वो कह रहे हैं दमादम मस्त कलंदर सिद्दीक का पहला नंबर। अब सिद्दीक का पहला नंबर अगर है तो वो दमादम मस्त कलंदर से साबित होगा। अहले हदीसों की यह दलील है, यह दलील है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जिस दिन मुसल्ला खाली हुआ, आपने फरमाया मुरू अबा बकर फलयुसल्ली बिन्नास, अबू बकर से कहो लोगों को नमाज पढ़ो।
یہ ہے دلیل کہ اللہ کے رسول نے کہا میرے باپ کہ دمادم مست کلندر علی دا پہلا نام، اور دوسرے کھڑے ہو کہتے ہیں دمادم مست کلندر علی دا پہلا نام۔ یہ دلائل ہیں، اس سے دین ثابت ہوتا ہے، مسئلہ ثابت ہوتا ہے۔ خدا کا خوف کیجیے، ایسے لوگوں کے واعظ ہی نہ سنیے، ایسے لوگوں کے واعظوں میں نہ جائیے۔ آپ ماشاءاللہ سمجھدار ہیں، دیندار ہیں، آپ کیوں ایسے لوگوں کو لعنت کے فتوے دے کر جو اس کے مستحق نہ ہوں وہ فتویٰ اپنے اوپر لگوانا چاہتے ہیں؟ جو اللہ کے رسول نے فرمایا مفتی جب بھی کسی پر فتویٰ لگاتا ہے اگر وہ اس کا مستحق نہ ہو تو واپس اس پر فتویٰ لگاتا ہے۔ لہذا اس چیز سے بچیں، گریز کریں۔ ہاں آپ صحیح اگر آپ شوق رکھتے ہیں مستند کتب کا مطالعہ کریں، ان کو دیکھیں، ان کتب کو پڑھیں۔ مولانا ارشاد الحق عصری حافظہ اللہ نے بہت اچھی کتب لکھی ہے اس موضوع پر۔ مولانا حافظ صلاح الدین یوسف جنہوں نے قرآن مجید کی تفسیر بھی لکھی، انہوں نے بھی بہت اچھی اچھی کتابیں اس پر لکھی ہیں۔ ان دنوں میں ان کتابوں کو آپ لیں، نیٹ سے بھی ڈاؤن لوڈ ہو جاتی ہیں، ان کو آپ پڑھیں، ان کا مطالعہ کریں تاکہ آپ کا ذہن بنے۔ غلط روایات، غلط باتوں، قصے، کہانیاں، اس میں اپنا ٹائم برباد کرنا۔ یوٹیوب بھرا پڑا ہے جھوٹ سے، یہ جھوٹ کا پلندہ ہے۔ آپ ان چیزوں کو دین نہ سمجھیے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔